شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں، ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ ہمارے موسن ہیں، جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے۔ آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے، بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ کون اس کو چلا رہا ہے، کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے، میرے بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، میں وہاں پہ موجود تھا، 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے، دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا، یعنی کہ دشمنی پہ کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں۔ فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی، یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو۔ یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے، آئین جو ہے ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا،
जला वतन किया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन किसी सियासी पार्टी ने, चाहे वो PMLN थी या वो पीपल्स पार्टी थी या वो अवामी नेशनल पार्टी थी या कोई और पार्टी थी जो इलाकाई पार्टी हैं हमारी, उनमें उन्होंने कोई ये रवैया नहीं अपनाया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, खुसूसन मैं शुहदा के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों को रहे हैं, लेकिन ये जो है इस किस्म का रवैया किसी ने नहीं अपनाया। जब शहादतें हुई, जब जंगें हुई, चाहे वो 65 की जंग थी या 70 की जंग थी या उसकी बाद की जंग थी, सारी कौम मुतहद होगी, सारी पार्टी जो है वो पार्टियां जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आई। आज मुल्क जो है दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है, लेकिन PTI उसमें शामिल नहीं है। PTI जो भी उनका नाम है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसका नाम है या MWM नाम है, पता नहीं, वो खुद भी ढूंढ रहे हैं कि उनका क्या नाम है। आजकल बेनामी पार्टी है। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिन लोगों ने ऐसे नाजुक मौके के ऊपर शहादतों की बेतौकीरी की है। 65 की जंग थी, पूरा उस वक्त भी आमरीत थी, अयूब खान की आमरीत थी, पूरी कौम मुतहद थी। इसी तरह उसके बाद जितनी जंगें हुई, सारी कौम जो है फौज के साथ खड़ी हुई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो है 85 इख्तलाफात थे, कौम मुतहद रही। ये आज कौम का शराजा बिखेर रहे हैं क्योंकि इनसे इक़्तिदार चला गया, कानून और आइन के मुताबिक इनसे इक़्तिदार गया, इनके अपने करतूत सामने आए जिनकी वजह से इक़्तिदार गया। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया जो है बिहेवियर जो है, तर्ज अमल जो है पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी का या किसी सियासी कारकुन का नहीं रहा, जो इस वक्त ये PTI जो इस वक्त कर रही है। उनकी अपने सफ़ों में तकरीबन 10, 12, 15 दिन का जो है सेशन हुआ है। अभी तक नहीं पता कि उनकी पार्टी का लीडर कौन है, कम से कम असेंबली में नहीं पता। उनको खुद नहीं पता कि अंदर से कौन सी जो है वो इंस्ट्रक्शन आई है और कौन सी नई इंस्ट्रक्शन आई जेल से। हर बंदा लीडर बना हुआ है वहाँ पे, एक तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उसको जिस तरह मर्जी रखें, लेकिन पार्टी जब हदूद क्रॉस करे, कोई भी पार्टी हदूद क्रॉस करे, हुब्बुल वतनी की हदूद क्रॉस करे, पाकिस्तान की सालमियत की हदूद क्रॉस करे, शहदा के मुकद्दस जो कुर्बानियाँ और खून है उनकी हदूद क्रॉस करे, तो उसका जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुदा न खास्ता इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं इस मौजू के ऊपर जो है ना मैं आपसे बातें चंद कर लेता। गैर सियासी ये वो है मौजू है, इसमें कोई सियासत नहीं है। आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। भाई साहब ये बताइएगा, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शोहदा की कुर्बानियों का तमस्कर उड़ाया और बाद में ट्वीट कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून करें? ज़रूर होगी जी। देखें, ये एक अकाउंट है जो मैंने पढ़ा, DGISPR पैरोडी, वो ब्लू टेक अकाउंट है जिसके ऊपर ये पोस्ट आई है और वो कुछ देर रहा है, उसके बाद जो है वो डिलीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लोगों के पास है, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है उसका। और उसके बाद जो है नीचे जो कमेंट आए हैं उसके ट्विटर के, सारी PTI के जो मुल्क से बाहर हैं। देखें, एक और मैं आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सियासी कारकुन जो है, अगर सियासी कारकुन हो तो इस तरह का बुज़दिल नहीं होता कि जाली नामों पर अकाउंट बनाए। आप पाकिस्तान की किसी पार्टी का भी देखें, किसी ने जाली नाम के ऊपर अकाउंट नहीं बनाए हुए, या ये एड्रेस जो है बाहर का देते हैं। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे बैठा हुआ है, ये जो अकाउंट है इसके मतलब यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इसके कनेक्शन जो है यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्वे में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। या जो लोग जो हैं जाके उधर मिल रहे हैं वहाँ पे, जिस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है।
IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے, تمام اطراف سے, کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے, اور انشاءاللہ چل پڑے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی. خلوص کی ضرورت ہے, اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے. آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے, یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا. ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے. ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے. یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے, اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں, ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں, قربانیاں جو ہے افواج کی, پولیس کی, عوام کی, ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے, اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں. 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے. کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے. ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتی صرف میری فیملی, اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں PCO کے اوپر جا کے, جیل کے اندر جو PCO تھا وہ جو ہے جیل بیٹھا رہے گا, ہوں لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا. تو اس کے بعد بھی گلے ہیں, اس کے بعد بھی شکوے ہیں. اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے؟ وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے, ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے, یا وہ جو لوگ جو ہیں کو جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں, سگریٹ سوٹے لاندے رہتے ہیں, یا ان کے حوالے ہے؟ کن کے حوالے ہے؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہے, جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے, اس مٹی کے ساتھ ہے, جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں, اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں. شاہد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پلیٹ فارم ہے, کتنے % جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, اور کتنے جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایڈ کر دی کہ انڈیا میں بھی انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ؟ دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں. اور یہ سارے ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈاپور جو ہے آئے ہیں, علی امین گنڈاپور جو آئے ہیں, وہ ایک سیاست میں ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا, یا سیاست کر کے کی جائے گی. لیکن اس قسم کے عناصر جس پارٹی میں ہوں ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے قطعی طور پہ ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس, کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے, بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے, کبھی ادھر گھوم رہا ہے, کبھی وہ سر کدی کسی کا لا لیندے نے, کسی کا لا لیندے ہیں. یہ جو ابھی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 افراد نے شہادت دی ہے, تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں کن عناصر کا ہاتھ ہے, اور دوسرا حکومت اس وقت ایک بار جو دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے, اس کے خلاف جو کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے, اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں.
اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں میرے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہوں، یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہوں۔ اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں، جو تشکیل کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو آتی ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے، اور کے پی ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے، اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، پنجاب اور سندھ بھی، ہمارے شہر محفوظ رہیں، ہمارے گاؤں محفوظ رہیں۔ لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں، ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے ٹھکتے ہیں، کوئی سہولت کار بھی ٹریس؟ بالکل، یہاں پہ سہولت کار ٹریس ہوئے ہیں، جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کا ہمیں علم ہے، اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ آ کے 5-5, 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاغذ نہ کچھ ہے، اور آ کے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہاں موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، ویلڈ کاغذات ہیں، پاسپورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ویزے پہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغانی، ضرور آئیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے تو اپنا ویڑا بنایا رہے گا کہ جس لئے مرضی منہ چکے رہے آگے پاکستانی آ کے بہ گئے، جس لئے مرضی منہ چکے واپس، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پوری ڈاکومنٹڈ جو ہے، جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھیں ایران کی سرحد ملتی ہے ان سے، تاجکستان کی سرحد ملتی ہے ان سے، ہماری اور ملکوں کی سرحد میں، چین کی سرحد ملتی ہے ان سے، ازبکستان کی سرحد ملتی ہیں۔ کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، اور یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرنے والے، ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں۔ یہ پلانڈ ہے، کوئی لا تعلقی نہیں ہے، ان کے سب کے تعلق ہے، یہ بالکل پلانڈ ہے۔ وہاں بھی ان کے رابطے ہیں، اور وہ دیکھیں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے، کوئی بھی ہے، وہ جس کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے اور پاکستان کا شہری ہے، اور پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پہ فوقیت ہونی چاہیے اس شہر جس نے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آتے ہیں، ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد ونڈن آ جاتے ہیں انہوں بھرا بھنوں کے نال جڑے اتنے رہتے انہوں نے نال، اور پھر جائیداد جو وصول کرتے ہیں، جو بھی وصولی کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں، ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کون سی طاقتیں ہیں؟ ہمارے سرحد پار والے دشمن ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، ہندوستان سے ملتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بانی پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے درست قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مبینہ داخلی الیکشن میں اس کے علاوہ سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے کہا ہے، اور سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے میچ فکسنگ کرا دی ہے۔
देखिए सैंड का इलेक्शन तो अभी उन्होंने खुद लड़ा है, ये जो अभी सैंड के इलेक्शन हुए हैं ये लड़ा है उन्होंने, उनका कैंडिडेट था सैंड के इलेक्शन में। तो मैच फिक्स है तो फिर मैं फिक्स मैच का ही खेड़ते पे ने, या अपने वेले मैच फिक्स ही खेड़ते रहे होने ना, तो हूँ भी खेडन देते हैं। अगर उनके बकौल मैच फिक्स है तो क्यों खेल रहे हैं? देखिए ये जितने भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में भी उनका कैंडिडेट था, फिर क्यों उसमें जो है अपने बैट्समैन या बॉलर भेजते हैं एक फिक्स मैच में, क्यों भेजते हैं? फिर मैं विकटा ने दूसरा पासे देना खेडो ना, एको पासे खेडो। भाई साहब ये जो दहशत गर्दों का सहूलतकार जो केस किए गए हैं, दहशत गर्द तो मारे जाते हैं लेकिन सहूलतकार जो है उनका फिर मतलब मामला जो दब जाता है, उनका अगर चेहरा बेनकाज किया जाएगा। नाजरीन सियालकोट में ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो चवण आहे त शहीदनि जी तौहीन बर्दाश्त न कंदासीं। शहीदनि खे रिटर्निंग ऑफिसरनि सां तशबीह ॾिनी वई आहे। ख्वाजा आसिफ जो अहिड़ो चवणु आहे। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, छॾे त चवणु आहे त शहीदनि जी बेहुरमती कंदड़नि ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई कंदासीं।